السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللهم صل وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین مجلس اور خواتین اسلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تذکرے کے اس سلسلے میں اور اس کی آج کی 7ویں مجلس میں آپ کے سامنے ہم جس صحابی کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ مدینے کے انصار صحابہ کے سردار، نام سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کا نام سعد بن معاذ ہے، اپنی قوم اور اپنے قبیلے کے سردار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 20 سے 21 سال چھوٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 20-21 سال کے چھوٹے تھے، بلکہ آپ 22 بھی کہہ سکتے ہیں۔ مدینے کے رہائشی ہیں اور مدینے میں 2 بڑے قبیلے تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس قبیلے سے ہیں، اور ان دونوں قبیلوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے ایک بہت لمبی جنگ ہوئی ہے، جس جنگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنگ بعاث۔ جس جنگ کو جب بہت لمبی جنگ ہوئی اوس اور خزرج کے درمیان، لیکن پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، آپ کی آمد سے، آپ کی برکت سے اوس اور خزرج دونوں دشمن قبیلے ایک ہو گئے، اور یہی لوگ آگے چل کر کے کیا کہلائے؟ انصار صحابہ۔ یہ 2 قبیلے ہیں، الگ الگ علاقہ تھا مدینے میں۔ ایک جو ہے قبیلہ جو ہے اوس، اسی میں سے بنو عبد الاشہل ایک خاندان ہے، اس خاندان میں جتنے گھرانے تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے لوگوں کے سردار تھے۔ مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے تقریباً 1.5 سال پہلے اسلام کا ایک سفیر بنا کر کے بھیجا تھا، کس کو؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ آنے سے پہلے ہی مدینے میں اسلام کی روشنی پہنچ چکی تھی۔ کس طریقے سے کہ مکے میں ہی مینا کی گھاٹی کے پاس حج کے موقع سے مدینے کے 12 نوجوانوں نے، ہجرت کے نبوت کے 11ویں سال 6 نوجوانوں نے ملاقات کیا تھا حج کے موسم میں، نبوت کے 12ویں سال 12 نوجوانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں حج کے موسم میں ملاقات کیا، اور وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں مبلغ بنا کر کے بھیجا۔ مدینے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ یہ ساری باتیں میں کیوں سنا رہا ہوں؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ سنانے کے لیے، کہ کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بڑا دلچسپ اور بہترین واقعہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچے تو ایک جو صحابی بن چکے تھے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے گھر پر قیام ہوا۔ اسعد بن زرارہ کون ہیں؟ سعد بن معاذ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ اسعد بن زرارہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ مدینے میں ہی ایک اور سردار تھے، انہیں اسید بن حضیر کہا جاتا ہے۔ تو اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ یہ دونوں ایک ساتھ، اور ادھر 2 مسلمان مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک ساتھ۔
ایک دن یہ دونوں صحابہ ایک کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جسے مرق میم را قاف کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ دونوں بیٹھ کر پلان بنا رہے تھے کہ مدینے میں ہم لوگ کیسا کیا کریں کہ اسلام کی دعوت زیادہ گھروں تک جلدی سے پہنچ جائے۔ ادھر سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر بیٹھے ہوئے ان دونوں کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے یہاں مدینے میں ہمارے اپنے دین سے لوگوں کو جو ہے پھیرنے کے لیے یہاں آئے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ یہ دونوں صحابہ جو تھے بنو عبد الاشہل، دونوں صحابہ مطلب سعد بن معاذ اسید بن حضیر جو بعد میں صحابہ بنے، یہ دونوں بنو عبد الاشہل کے سردار تھے، ابھی اپنے دین پر تھے، مشرک تھے۔ ان کو پتا چلا، ان لوگوں نے کیا کیا، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ سے سعد بن معاذ نے کہا کہ دیکھو اسید، تمہارا چلو ہم ان دونوں کی خبر لیتے ہیں، یعنی مصعب بن عمیر کی اور اسعد بن زرارہ کی۔ پھر کہنے لگے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یار اسعد بن زرارہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، اس لیے میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا، وگرنہ میں اکیلا ہی انہیں سمجھا دیتا، لہٰذا تم جاؤ اور تم ان دونوں کو سمجھاؤ کہ یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں یہاں تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے جو ابھی مسلمان نہیں، اپنا نیزہ اٹھایا اور چلنے لگے ان دونوں کی طرف۔ اب جب وہاں پہنچے، اسید بن حضیر کو دور سے آتا ہوا دیکھا تو حضرت اسعد بن زرارہ کہنے لگے مصعب بن عمیر سے کہ دیکھو یہ جو آ رہا ہے نا، یہ اپنی قوم کا سردار ہے، یہ اپنی قوم کا سردار ہے، جب یہاں پہنچے تو اللہ کی بات اس کو بتاؤ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ بیٹھے گا تو ضرور بات کریں گے۔ اتنی دیر میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور ان دونوں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ دونوں اور ان دونوں کو کیا کرتے، لان تان کرتے ہیں، تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ یہاں آ کر کے ماحول خراب کر رہے ہو، اور کہتے ہیں کہ تم ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنا رہے ہو، اگر تمہیں اپنی جان کی پرواہ ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ ان دونوں کو دھمکایا حضرت اسید بن حضیر نے۔ حضرت مصعب نے کہا بڑی جو ہے محبت سے، پیار سے، نرمی سے، اور یہی ضرورت، کہا اسید تشریف رکھو، بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا، میری بھی بات سن لو، اگر میری بات پسند آئے تو قبول کر لینا، اور نہ پسند آئے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے، رد کر دینا تم۔ تو حضرت اسید نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، انصاف کی بات کر رہے ہو، سن لیتے ہیں تمہاری بات کیا ہے۔ اپنا نیزہ زمین میں گاڑا اور بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو شروع کی، اسلام کی باتیں بیان کرنا شروع کیا، قرآن کی تلاوت کی، اور جو اعتراض تھے سب کا جواب دیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب گفتگو کے بعد اسید بن حضیر کا لہجہ نرم پڑ گیا اور یہ لگنے لگا کہ یہ اسلام سے متاثر ہو چکے ہیں۔ چنانچہ پھر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب سے پوچھا کہ بھائی اگر کوئی اس دین میں داخل ہونا چاہے تو تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تو حضرت مصعب نے کہا کہ غسل کریں، پاک لباس پہنیں، توحید کی گواہی دیں اور نماز پڑھیں، یعنی پوری ترتیب بتائی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، غسل کیا، پاک لباس پہنا اور کلمہ شہادت پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اب کہنے لگے کہ یار میرے پیچھے بھی ایک آدمی میں چھوڑ کر آیا، میرا ایک دوست ہے، میں اس کو چھوڑ کر آیا، اکیلے جنت میں نہیں جانا، میں نے جمعہ میں بات کی، کہا کہ میرا ایک دوست ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میری طرح مسلمان ہو جائے، تو کیا کریں ایسا؟ تو کہنے لگے اگر وہ مسلمان ہو جائے اور تمہارا کہنا مانے تو اس کی قوم کے جتنے لوگ ہیں نا، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، سارے لوگ مسلمان، یعنی میرے مسلمان ہونے سے صرف ایک بندہ مسلمان ہوا، لیکن میرا دوست اگر مسلمان ہو جائے نا تو پوری قوم مسلمان ہو جائے گی۔ ایسی بات ہے تو جاؤ تم اس کو ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے نکلے تو ذہن میں ایک پلان بنا لیا انہوں نے، اور پھر حضرت اسید نے اپنا نیزہ نکالا زمین سے اور آنے لگے۔ ادھر سعد بن معاذ انتظار کر رہے ہیں۔ جب انتظار کرتے کرتے دیر ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اسید آ رہے ہیں تو دور ہی سے اندازہ لگا لیا کہ یہ بندہ جتنا جوش میں گیا تھا اب وہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا، جیسے گیا تھا ویسے آ نہیں رہا، اس کی کوئی کیفیت بدل گئی ہے۔ اور کہا اللہ کی قسم، اسید جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ تبدیل شدہ چہرہ لے کر کے واپس آ رہا ہے۔ اب اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، سعد نے ان سے پوچھا کیا کر کے آئے؟ کہا میں نے ان دونوں سے بات چیت کی ہے، واللہ مجھے ان میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی،
کہا مجھے کوئی خرابی نظر نہیں آتی، میں نے ان کو روکا کہ تم یہاں یہ سارے کام مت کرو، تو ان لوگوں نے کہا بھی کہ جو آپ کہتے ہیں ہم وہی کریں گے، یعنی اب ہم یہاں پر تبلیغ کا کام نہیں کریں گے۔ حضرت اسید نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے ایک اور چال چلی، کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ بنو حارثہ کے لوگ تمہارے خالہ زاد بھائی اسعد بن زرارہ پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ چڑھایا اور وہ حوالہ دیا، یعنی رشتہ داری کا حوالہ، کہ تمہارے خالہ زاد بھائی کو تو یہ جو دین کی طرف بلا رہا ہے نا، اس حرکت کی وجہ سے بنو حارثہ کے لوگوں نے پلان بنایا تمہارے خالہ زاد بھائی پر وہ لوگ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ تمہاری خالہ کا بیٹا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے جاہو جلال میں، اور تیزی سے کھڑے ہوئے، اس سے پہلے کہ اسعد کو کوئی نقصان پہنچے میں پہنچ جاتا ہوں، نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے پاس آئے۔ جب ان دونوں کے پاس آئے تو اور ان دونوں کو بالکل مطمئن دیکھا تو سمجھ گئے کہ میرے ساتھ اسید بن حضیر نے کوئی مذاق کیا، سمجھ گئے کہ ہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ اب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بات چیت کیا۔ اس سے پہلے ہی اسعد بن زرارہ نے مصعب بن عمیر سے کہا کہ مصعب سنو، یہ جو آدمی آ رہا ہے یہ اپنی قوم کا سردار ہے۔ سعد بن معاذ کے حوالے سے کہا یہ اپنی قوم کا سردار ہے، ساری قوم اس کے پیچھے ہے، اگر یہ تمہاری بات مان لے تو اس قبیلے کے کوئی آدمی بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے حضرت سعد بن معاذ، تو سعد بن معاذ سے کہا آپ بیٹھیں، بات سنیں، اگر بات دل کو لگے تو ٹھیک ہے، ورنہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں۔ حضرت مصعب نے وہی کام کیا، اسلام کی دعوت پیش کی، قرآن کی تلاوت کیا، تو اسید بن حضیر کی طرح انہوں نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ ذہن و دماغ والے آدمی تھے، ایسا نہیں تھا کہ مطلب اس طرح کی کوئی نہیں، ماننا ہی نہیں، وہ لوگ چالاک اور ہوشیار تھے، جیسے ہی بات سنی سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، فوراً انہوں نے قبول کر لیا۔ اب جب مسلمان ہوئے تو فٹافٹ بھاگ کر کے اپنی قوم میں آئے، بنو عبد الاشعال میں، اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائی بتاؤ میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سب نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، محبوب ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ جو مشورہ جو رائے دیتے ہیں بہتر رائے دیتے ہیں، اور آپ ہمارے سردار ہیں، اس میں ہمارے لیے برکت ہے، خیر ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے جذباتی بات کہی، کہا دیکھو میں نے یہ نیا دین قبول کر لیا ہے، اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہے تو تم لوگ بھی یہی دین قبول کر لو، اگر کوئی قبول نہیں کرتا ہے تو میں اس سے بات چیت بند کر دوں گا۔ یہ محبت کا فائدہ اٹھایا، اور اتنا تو کیا جا سکتا ہے، اتنا محبت میں کیا جا سکتا ہے، کہا کوئی اگر ایمان نہیں لاتا میں اس سے بات چیت بند کر دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بنو عبد الاشعال قبیلے کے ہر فرد نے، ہر بندے نے اسلام قبول کر لیا، اور شام ہونے سے پہلے سارے لوگ مسلمان ہو گئے سوائے ایک بندے کے، کیا نام ہے؟ اسیرم نام کے ایک بندے نے اسلام قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کب اسلام قبول کیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے، مدینہ آنے کے بعد جنگ بدر ہوئی، جنگ احد جس دن ہوئی اس دن انہوں نے اسلام قبول کیا، اسی دن صبح کے وقت اسلام قبول کیا، اور ایک وقت کی بھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، جنگ احد میں شہید ہو گئے اور جنت مل گئی۔ ایک وقت کی بھی نماز کا ٹائم ان کی زندگی میں نہیں آیا، یعنی صبح میں جنگ اگر شروع ہو رہی ہے اسی وقت مسلمان ہوئے، جنگ احد میں گئے، میدان میں گئے، شہید ہو گئے، ظہر کی نماز کا وقت بھی نہیں ملا، بنا نماز پڑھے اسیرم بنو عبد الاشعال قبیلے کے ایک صحابی وہ سیدھا اللہ رب العالمین کی جنت میں چلے گئے، توحید کی اور شہادت کی برکت کی وجہ سے۔ بہرحال یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی داستان ہے، اور یہ کہانی ہے، یہ واقعہ۔ اب ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبوت کا
12वां साल के बाद 13वां साल चल रहा है, 13वां साल मुकम्मल हुआ, और इस पूरे एक साल में मदीने में क्या क्या मामला हुआ सारी रिपोर्ट लेकर के मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना पहुंचे, मक्का पहुंचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अल्लाह के नबी हर घर में इस्लाम की रोशनी पहुंच चुकी है, अब हमारे लिए मैदान साफ है, अब मक्का से हिजरत करके हम बआसानी जा सकते हैं, मदीने के लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। इसी साल यानी नबूवत के 13वें साल हज का जब मौसम आया तो मदीने से 75 लोग मक्का गए हज करने के लिए, और उन लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया, नबी के सामने उसका इजहार भी किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बैअत की, और बैअत करने के बाद फिर आपने सहाबा को हुक्म दिया कि अब मदीने हिजरत कर सकते हो। एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन करके सहाबा मदीना आने लगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना आ गए। इधर मदीने वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल की सारी तैयारियां कर रखी हैं। साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु के मन में भी नबी से मुलाकात की तमन्ना, मुसलमान तो हो गए हैं लेकिन अभी नबी का दीदार नहीं हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हुई है, मुलाकात की तमन्ना, खुशी का एहसास सब मन में चल रहा है कि नबी आएंगे, मुलाकात होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मुलाकात हुई, माहौल आपने देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के सरदार बन गए, और वो सारी सरदारी जो और लोगों के हिस्से में थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में मुंतकिल हो गई, लेकिन अपने अपने कबीले के तमाम लोग सरदार हैं। अच्छा, बाज़ उलमा ने यह भी लिखा है कि मुहाजिरीन सहाबा में जो हैसियत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, वो अंसार सहाबा में वही हैसियत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। ये बहुत बड़ी फजीलत है। मजमूई तौर से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे आला मकाम पर है सहाबा की जमात में, उम्मत के अफराद में, लेकिन अगर मुहाजिरीन और अंसार की तकसीम हम करें, मुहाजिरीन अलग अंसार अलग, तो मुहाजिरीन में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक और अंसार में सबसे अफजल साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, हिजरत का पहला साल गुजरा, हिजरत का दूसरा साल गुजरा, हिजरत के दूसरे साल जंग बद्र हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता लग गया कि हमें काफिरों के लश्कर से जंग लड़नी पड़ेगी, तो अब आपने सहाबे किराम को इकट्ठा किया, सहाबे किराम को इकट्ठा किया मशवरा करने के लिए क्या किया जाए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कहना था कहा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कहना था कहा, और मिक़दाद बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कहना था कहा। ये तीनों सहाबा मुहाजिरीन हैं, मक्के के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे जा रहे हैं, लोगों मुझे मशवरा दो, लोगों मुझे मशवरा दो, क्या करूं मैं, क्या करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे कि कौन लोग बोले, अंसार में से कोई बोले। क्यों? इसलिए कि 313 सहाबा में अक्सरियत कौन है, अंसार साहबा, 2/3 बल्कि उससे शायद अंसार साहबा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि मुहाजिरीन तो बोल रहे हैं, इनकी तादाद कम है, अंसार भी कुछ बोले। तो साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े होशियार। अच्छा, आप ये बात याद रखिए, जब मुसलमान हुए थे उस वक्त उम्र कितनी है, सिर्फ 31 साल, 31 मुसलमान जब हुए। कब मुसलमान हुए? नबूवत के 13वें साल, और नबूवत के 13वें साल के बाद हिजरत हो गई, तो गोया कि ये अभी पहला साल हुआ। जंगे बद्र कौन सा साल हुआ इनके इस्लाम लाने का? दूसरा साल। अब साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि अल्लाह के नबी हमसे कुछ सुनना चाहते हैं। चुनांचे हज़रत साद बिन मुआज ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इरादा ऐसा लगता है कि आप हमसे कुछ सुनना चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। तब हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर ईमान लाए। अच्छा, ये बात आप याद रखिए कि मक्के के अंदर ही जो 75 सहाबा से नबी मिले थे, उनसे ही अहदो पैमान कर लिया था कि खुशी में, गम में, मुश्किल में, परेशानी में, हर सूरत में तुम मेरा साथ दोगे तभी मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अंसार साहबा ने क्या कर लिया था, सब ने बैअत कर लिया, इकरार कर लिया, मान लिया कि हर सूरत में हम आपकी इत्तिबा करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, आपका साथ देंगे। और ये मोहब्बत ऐसे नहीं, अंसार सहाबा ने अपनी इस बैअत, अपने इस इकरार, अपने इस वादे का जिंदगी भर पासो लिहाज रखा। और आपको पता है कि जब मक्का फतेह हुआ, मक्का फतेह हो गया, तो अंसार सहाबा को परेशानी हो गई। अंसार सहाबा डर गए कि लगता है मक्का फतेह हो गया है, नबी के बचपन का, नबी के घराने का इलाका है, बचपन की जिंदगी यहाँ गुजरी है, नबी का खानदान यहाँ है, तो लगता है कि नबी अब मदीना छोड़ करके मक्का शिफ्ट हो जाएंगे।
تو اس خدشے کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی اب تو آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اب جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، اب مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ انصار صحابہ نے جب یہ وعدہ کیا تھا ہجرت سے پہلے کہ اللہ کے نبی ہر صورتحال میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اسی موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ رہیں گے اگر تم ہمارے ساتھ ہو۔ یہ مفہوم میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، ہم نے گواہی دیا کہ جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے اس پر قائم رہنے، عہد و پیمان پورا کرنے کے لیے ہم نے ہاں بول دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا ارادہ ہے آپ اس کو پورا کیجئے۔ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ سمندر میں گھس جانے کے لیے ہمیں کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں بھی چلے جائیں گے، ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ یہ چیز تو ہماری ہابی ہے، ہمارا من پسند کام ہے کہ ہم دشمن سے کل ملاقات کریں، ہم جنگ میں صبر و ثبات کا مظاہرہ کریں گے، اور ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل بیت المقدس میں چلے جاؤ، اور بیت المقدس پر اس وقت دشمنوں کا قبضہ تھا، تو بنی اسرائیل نے کہا نہیں یہ بڑی ظالم و جابر قوم ہے، جب تک یہ لوگ یہاں ہیں ہم نہیں جائیں گے، اگر آپ بہت زیادہ بول رہے ہیں موسیٰ تو آپ جاؤ اور آپ کا رب جاؤ، دونوں مل کر کے لڑ لو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کی بات تھی جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا۔ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا، آپ ہمیں سمندر میں جانے کے لیے کہیں، ہم آپ کے حکم پر قربان ہو جائیں گے، ہم اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیں گے۔ اچھا ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے، کہا سعد بن معاذ سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ انصار نے آپ کی حمایت کے لیے گھروں میں رہ کر لڑنے کا معاہدہ کیا تھا، یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم گھر میں رہ کر لڑنے کے لیے ہم نے وعدہ کیا تھا۔ نہیں، آپ کا اندیشہ غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں انصار کے سردار کی حیثیت سے بول رہا ہوں، آپ جہاں چاہیں جس سے چاہیں تعلقات ملائیں، جس سے چاہیں توڑ دیں، جتنا مرضی ہمیں مال دیں، جتنی مرضی نہ دیں، سارا فیصلہ آپ کا ہے، آپ ہم سے جو کہیں گے ہم آپ کے حکم پر قربان ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ سے کچھ سننا چاہ رہے تھے، انصار صحابہ کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوشی سے بھر گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین کی، جنگ کے آداب بتائے، اور پھر صحابہ کرام نے جنگ کیا، اور جنگ بدر کے میدان میں مسلمانوں کو کامیابی ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد جنگ احد پیش آئی۔ جنگ احد میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ میں نے تلاش کیا، مجھے ملا نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور جنگ ہوئی، جنگ خندق، سن 5 ہجری میں۔ اس جنگ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر کا ایک زخم لگا، اور اس کی وجہ سے ان کے جسم سے خون بہا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے۔ یہ ہجرت کا 5واں سال ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے لیے مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگا دیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کر سکیں جب بھی مسجد آنا ہوگا۔ بڑی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد بن معاذ سے۔ اچھا جنگ خندق جب مکمل ہوئی اس کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور کہا اللہ کے نبی ہم نے تو ہتھیار نہیں رکھا ہے، آپ لوگوں نے ہتھیار رکھ دیا، چلیے بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا ہے۔ بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ، جنگ خندق کے موقع سے ان لوگوں نے غداری کی۔ کیا غداری کی تھی؟ پہلے کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جنگ خندق کے موقع سے ان لوگوں نے مشرکین سے ہاتھ ملا دیا اور کہا تم لوگ باہر سے حملہ کرنا، ہم لوگ اندر سے حملہ کر کے ان لوگوں کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے اطلاع دی تھی اور ان کا یہ راز ظاہر ہوا کہ ان لوگوں نے غداری کی ہے۔ جنگ خندق سے نپٹنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کو ساتھ لیا اور بنو قریظہ کے قلعے کو گھیرنے کے لیے چلے گئے۔ ادھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں ہیں، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جانے کے بعد بنو قریظہ کے قلعے کو گھیر لیا۔ تھوڑے دن گزرے، بنو قریظہ ہوتے ہوتے
انہوں نے ہتھیار ڈال دیا، سرنڈر کر دیا اور راضی ہو گئے کہ ہمارے بارے میں آپ جو فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کس کو اپنا فیصل بنانا چاہتے ہو، یعنی کون تمہارے حق میں فیصلہ کرے؟ تو ان لوگوں نے کہا سعد بن معاذ۔ کہا سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ بنو قریظہ جو قبیلہ تھا اس کا زمانے جاہلیت سے ہی اوس قبیلے سے کیا تھا؟ دوستی کا رشتہ تھا، دونوں حلیف تھے، مطلب ایک دوسرے کے مددگار، سکھ دکھ میں ساتھ رہیں گے۔ تو اوس قبیلے کے حلیف تھے بنو قریظہ، یہ دونوں ہاتھ ملا رکھا تھا ان دونوں نے پہلے سے، اور خزرج والوں سے ہاتھ ملا رکھا تھا بنو نذیر نے اور بنو قینقاع نے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور یہی یہودی ہیں بدماش، انہی کی وجہ سے اوس اور خزرج میں لمبی لمبی جنگیں ہوئی، جنگ بعاث انہی یہودیوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ سعد بن معاذ برسوں سے ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہمارے حلیف ہیں، ہمارے حمایتی ہیں، ہمارے سپورٹر ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دینے کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ تو بنو قریظہ نے کہا کہ سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو بلایا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب بنو قریظہ کے لوگوں نے دیکھا سعد بن معاذ کو، خوش ہو گئے کہ اب تو ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد کیا فیصلہ ہے، کیا کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ؟ اب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرتے اللہ کے نبی، ان میں سے جو لوگ بھی لڑنے بھیڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ جو لوگ بھی لڑ بھیڑ سکتے ہیں میدان میں آ کر کے انہیں قتل کر دیا جائے، ان کی بیوی بچوں کو غلام اور قیدی بنا لیا جائے، اور ان کے مال ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ تھا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، بڑے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، کہا سعد جو تم نے فیصلہ کیا ہے وہی 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر موجود رب کا فیصلہ ہے۔ آپ سوچیں کتنے عظیم صحابی کہ اللہ کا فیصلہ جو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے فیصلے کا اختیار دیا گیا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے وہی فیصلہ کیا جو آسمان سے رب کا فیصلہ تھا۔ رب کا فیصلہ یہی تھا کہ جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ اب لڑنے بھڑنے والے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، بیوی بچوں کو غلام بنا لیا گیا، مال پر قبضہ کر لیا گیا، اس مال کو تقسیم کر دیا گیا۔ ادھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا کا بعض لوگوں نے تذکرہ کیا ہے۔ کیا دعا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر نبی کی زندگی میں اگر مکہ کے مشرکین سے اب اور کوئی جنگ لکھی ہوئی ہے تو اے اللہ مجھے زندہ رکھ، ورنہ اے اللہ مجھے وفات دے دے۔ کیونکہ زخم ایسا کاری تھا، تیر کا زخم تھا، اور وہ زخم بظاہر بھر گیا تھا، لیکن پھر بعد میں وہی زخم کھل گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے خون بہا۔ انہوں نے یہ دعا، کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، بہرحال سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی، اور پھر اسی زخم کی وجہ سے ان کی تیمارداری کے لیے اس موقع سے ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور دیگر صحابہ ان کے خیمے میں موجود تھے، لیکن زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور شہید ہو گئے۔ یہ ہجرت کا صرف 5واں سال ہے، ہجرت کا صرف 5واں سال ہے۔ اسلام میں کتنا سال گزارا انہوں نے؟ صرف 5 سال، صرف 5 سال۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ہجرت سے ذرا پہلے مسلمان ہوئے، اور ہجرت کے صرف 5ویں سال، بلکہ ابھی جو ہے 5واں سال مکمل بھی نہیں، آدھا آدھا ہوا ہے، آدھا سال ہوا 5واں سال، صرف 5 سال سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، 31 کے تھے، شہید ہو گئے 36 کے، صرف 5 سال ملا۔ لیکن کمال کیا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کا عرش ہل گیا۔ اہتز عرش الرحمن بوفات سعد بن معاذ، اللہ کا رحمان کا عرش سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے ہل گیا۔ اب ہل گیا تو اس کی توجیہ کیا ہے، اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ تو بعض علماء نے بیان کیا خوشی میں،
یعنی اللہ کا محبوب پیارا چہیتا بندہ دنیا سے وفات پا کر کے اب آخرت کے سفر پر روانہ، اس خوشی میں اللہ کا عرش ہل گیا. اتنے عظیم صحابی. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب غسل دے دیا گیا اور ان کفن پہنا دیا گیا، تکفین ہو گئی، صحابہ نے ان کی لاش اٹھائی. آپ کو پتا میری طرح وہ ہلکے پھلکے دبلے پتلے نہیں تھے، اٹھے کٹھے تندرست ایک دم، زیادہ وزندار صحابی تھے. سعد بن معاذ نام سنو تو ایسا لگتا ہے دبلے پتلے ہو گئے، نہیں، قوی ہیکل، تندرست، قوی الجثہ، بالکل ہٹے کٹے تھے، وزندار تھے ایک دم. جب جنازہ اٹھایا صحابہ نے تو کہنے لگے اللہ کے نبی سعد کا وزن کہاں گیا، سعد کا وزن کہاں گیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں پتا سعد کے جنازے کو، ان کی لاش کو فرشتوں نے کندھا دے رکھا، فرشتوں نے کندھا دے رکھا. اور آگے بڑھیں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، 70,000 فرشتوں نے. اور کسی صحابی کے حوالے سے آپ یہ بات نہیں پڑھیں گے کہ ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. آپ سوچیں صرف 5 سال اسلام کی زندگی پائی ہے سعد بن معاذ. کارنامہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کا عرش خوشی میں ہل رہا، کارنامہ اتنا بڑا ہے کہ فرشتے جنازے کو، میت کو کندھا دے رہے ہیں، کارنامہ اتنا بڑا ہے کہ 70,000 فرشتے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب سعد کو قبر میں ڈال دیا اور سعد کی قبر برابر کر دی گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جب میت کو ڈالا جاتا ہے تو قبر دباتی ہے، دباتی ہے، بھینچتی ہے پورا پکڑ کے. اگر اس تکلیف سے کوئی بچ سکتا تھا تو کون بچتے؟ سعد بن معاذ، سعد بن معاذ. لیکن قبر نے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا کہ قبر نے ایک بار ان کو بھیجا پکڑ کے، لیکن پھر چونکہ نیک بندے تھے، اللہ کے محبوب تھے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا. یہ آپ سوچیں میری اور آپ کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے، کیا حیثیت ہے کہ قبر ہمیں دبائے نہ، مرنے کے بعد ہمیں تکلیف نہ ہو، میت قبر میں ڈالے جانے کے بعد ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا کہ برا، ہمیں اندازہ بھی نہیں. اتنے بڑے صحابی ہے کہ زندگی میں یہ سب کارنامہ انجام دے رہے، وفات کے وقت اتنا سب اچھا ہو رہا ہے، لیکن قبر میں جا رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس سے کوئی بچ سکتا تھا تو سعد بن معاذ بچتا، لیکن قبر نے ان کو بھی ایک بار دبایا. 5 سال ہم نے اپنی زندگی میں 5 سال میں کیا کیا، کیا کیا ہم نے، چاہے نوجوان ہو، ڈیڑھ عمر کے ہو، جوان ہو، کیا ایسا صرف 5 سال کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھو، آپ نے اسلام کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اسلام کے لیے چھوڑیے، اپنی آخرت کے لیے 5 سالوں میں ایسا کیا کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جنت مل جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں؟ کون سا عمل ہے؟ آپ مصیبت میں پھنس جائیں تو کون سا ایسا عمل ہے کہ اس مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ وہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، مجھے اس کام کے بدلے اس مصیبت سے نکالا؟ کوئی ایسا کام ہے؟ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ اللہ بھی خوش، اللہ کی مخلوق بھی خوش، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کریں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، بندوں کو بھی خوش کر دے گا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ سننے سنانے کی بات نہیں، سمجھنے کی بھی بات ہے. 5 سال میں، 5 سال پہ زور کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ 5 سال ہماری زندگی کیسے گزر جاتے ہیں، ایسے گزر جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پاتے. 7ویں تراویح ہم نے پڑھ لی، آج 6 روزے ہو گئے. کیا کیا 6 دنوں میں؟ 6 دنوں میں کیا کیا ہم نے؟ کتنا قرآن پڑھا، کتنی نیکیاں کی، کتنی بار توبہ اور استغفار کیا، کتنی بار دعا کیا، لوگوں کے کتنی بار کام آئے، کسی کی کتنی مدد کی ہم نے. میں مدارس مساجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، ضرورت مندوں کی، رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، کتنی مدد کی ہے. اپنے لیے کیا کیا، گھر والوں کے لیے کیا کیا، سوچنا چاہیے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے کے بعد سے لے کر کے وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان رہے، اپنے سردار ہونے کا فریضہ نبھایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ مقام ایسے نہیں ملتا، یہ بلندیاں ایسے نہیں ملتی ہیں کہ اللہ کا عرش ہل رہا ہو، فرشتے آ رہے ہوں. ہمیں سوچنا چاہیے
نیکیاں کرنا چاہیے. دنیا کمائیے ضرور کمائیے, لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم سب اگر نیکیاں کرنے میں آگے بڑھتے ہیں تب تو ہمارے لیے خوشی ہے, ورنہ صرف افسوس ہے, صرف تکلیف ہے, صرف مصیبت ہے, اور مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں آپ بہتر فیصلہ کر سکتے. اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. ایک صحابی کا میں نے سنایا کہ نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا, اللہ کی جنت میں چلے گئے. یہ صحابی صرف 5 سال مسلمان بننے کے بعد زندگی ملی, اتنا کام کر دیا, نوجوان ہیں, 31 کے ہیں, مسلمان ہو رہے ہیں تو وفات پا رہے ہیں 36 کے ہیں. 36 میں ہمارے یہاں کا بندہ کتنی نیکیاں کر پاتا ہے؟ سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے اپنی زندگی پر, اور ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہیے. نوجوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کریے, کمائیے, دنیا میں آگے بڑھیے, لیکن اللہ تعالیٰ کی اس جوانی کے طاقت کے دور میں اللہ کی عبادت کرنا نہ بھولیے. نہیں پتا کہ مر کب جائیں گے, وفات کب ہو جائے گی. آپ سوچیں صرف سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 6 سال 10 سال 15 سال اور زندہ رہتے اور کتنا کارنامہ کرتے, لیکن اللہ کی طرف سے مقدر ہے. 36 میں وفات پا گئے, لیکن 5 سالوں میں وہ کارنامہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہے, اللہ بھی خوش ہے, بلکہ اللہ کی مخلوقات بھی خوش ہے کہ اللہ کا عرش خوشی میں ہل رہا ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ اب آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہا ہے. بہرحال حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے میں ضمن بات آ گئی, پھر بھی میں اشارہ کر دوں کہ صرف 5 سال اسلام کا ملا, لیکن قوم کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر ہیں, اور ہمیشہ ہر قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. وفات پر اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا, جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی اور کندھا دیا. پیغام یہی ہے کہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں, دین کی سربلندی کے لیے, اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے, اور گھر والوں کے کام آنے کے لیے, سماج کے کام آنے کے لیے, قوم اور ملک کے کام آنے کے لیے ہمیں اپنی جوانی, اپنی طاقت کو لگانا چاہیے, اور ہمیشہ زندگی میں کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, چاہے وہ دینی لحاظ سے ہو یا دنیاوی لحاظ سے ہو. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سبھی کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے اور ان کے منہج کو اپنانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے. جب تک اللہ تعالیٰ دنیا میں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.